बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सैयद तौक़ीर बुखारी और आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन तलबा की रहनुमाई करना है जो 12वीं जमात का पेपर देने के लिए कल इम्तिहानी मरकज़ में जा रहे हैं। बिला ताख़ीर मैं आपको सबसे पहले मारूज़ी तर्ज़ का जो पेपर होता है उसके हवाले से इससे पहले जितने पेपर आ चुके हैं उनके जो नुमायाँ सवालात हैं, अहम सवालात हैं मारूज़ी तर्ज़ के, वो आपको बताऊँगा और सिर्फ जवाब बताऊंगा ताकि आप कम वक्त में अगर किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके तो आप पूरी तैयारी के साथ इम्तिहानी मरकज़ में जाकर अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो सकें। एक पेपर में मारूज़ी दर्स के पेपर में 20 सवालात होते हैं और 5 सवालात आपके जो असबाक हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं और बाकी का ताल्लुक़ ग्रामर के साथ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। उमर सानी किसका लक़ब है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का। सैयद अहमद बरेलवी ने मजहबी जिहाद की मुहिम किसके ख़िलाफ़ शुरू की? सिखों के ख़िलाफ़। इसमें दीगर भी ऑप्शन होंगे, सिर्फ मैं वक्त बचाने के लिए वो नहीं पढ़ रहा। तेज़ रफ्तारी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा चीज़ें समझ सकें। इसके बाद सवाल है कि अकबरी ने इज़ार बंद कितने का लिया था? 4 आने का। हवाई का दारुल सल्तनत कौन सा है? होनोलुलु। वायरलेस के मुजिद कौन है? मार्कोनी। उसके बाद जो ग्रामर के सवाल हैं, बहुत अहम सवाल हैं, आपने गौर से सुनने हैं और इनको समझना है। चचा भतीजा लड़ पड़े, इसी तरह का सवाल आता है मामू भांजा लड़ पड़े, ठीक है। घर माँ की सल्तनत होता है, ये बहुत अहम सवाल है। घर माँ की सल्तनत होता है। घोड़ा गाड़ी बिक गई, मरज़ बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखें, नीज़ जुमलों में इस्तेमाल करें। नीज़ का ऑप्शन होगा यहाँ पे। ख़त्मा की तारीफ़ है, मुकम्मल ठहराव की अलामत। यहाँ आपने बात गौर से समझनी है। 4 हिस्से हैं वक्फ़ करने के, ठहरने के। सक्ता सबसे कम ठहरा जाता है, कौमा जिसे आप कहते हैं। सक्ता के बाद है वक्फ़ा, उसमें उसकी अलामत क्या है कि एक नुक्ता होता है, उसके ऊपर एक वाव की अलामत होती है, उसको हम वक्फ़ा कहते हैं। इसी तरह उसके बाद की अलामत है राब्ता, 2 नुक्ते होते हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद अलामत होती है ख़त्मा, यानी जिसे हम डैश कहते हैं। तो कहीं भी हमने जुमले में वक्फ करना होता है तो आपने अच्छी तरह ये बात समझ लेनी है ताकि आपके 4 किस्म के सवालात हल हो सकें। तरतीब यह है, सक्ता, वक्फ़ा, राब्ता और ख़त्मा। सबसे कम ठहराव सक्ता में होता है, मुकम्मल ठहराव होता है ख़त्मा में, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसके लिए ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। तफसीलिया, यानी जब किसी चीज़ की हम डिटेल बयान करते हैं तो उस वक्त तफसीलिया की अलामत होती है। वो क्या होती है? 2 नुक्ते होते हैं ऊपर नीचे और उसके आगे ख़त्मा की अलामत यानी डैश लगी होती है। अच्छा, सवालिया आप जानते हैं कि सवाल किया जाए तो उसके आखिर में सवालिया निशान होता है। इसी तरह वावैन एक अलामत है। छोटे छोटे 2 वाव होते हैं दाएं बाएं, उन्हें हम वाव की जमा है वावैन, ये अलामत वावैन कहलाती है। ये तब इस्तेमाल होती है जब हमने किसी का कौल, किसी का इक्तिबास, कोटेशन अगर नकल करनी हो तो वावैन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर कहीं किताब का नाम, अखबार का नाम या किसी ऐसी चीज़ का नाम जो मखसूस हो, आमतौर पर रिसाले वगैरह होते हैं, तो उनके साथ हम वावैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि हम किसी का इक्तिबास या किसी का कौल उसी के अल्फाज में जब दर्ज करते हैं तो उस वक्त वावैन की अलामत इस्तेमाल होती है। जुमला मोतरज़ा के दोनों जानिब कौन सी अलामत लगती है? कौसैन। जुमला मोतरज़ा जो वज़ाहत के लिए होता है, मसलन मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी के शहर से है। अब शहर में आप कोई भी लिख सकते हैं, वो एक वज़ाहत होती है। तो जब ब्रैकेट में हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो जुमला मोतरज़ा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन की अलामत इस्तेमाल होती है। उसके बाद इंतहाई अहम हिस्सा है इमदादी अफ़ाल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इमदादी अफ़ाल का जवाब कैसे देना है। तो मैं बिल्कुल आपको इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ कि जब लफ्ज़ आए तो आपने 4 जुमलों में उस लफ्ज़ को ढूंढना है और उसके साथ पहले जो लफ्ज़ उसके साथ जुड़ा हुआ लफ्ज़ है देखना है कि वो वर्ब है या नहीं, ठीक है। पूरा जुमला भी बेशक ना पढ़े, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर वो वर्ब है, दोनों मिल रहे हैं, तो वो आपका जुमला दुरुस्त होगा। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमेशा असल फ़ेल पहले आता है, इमदादी फ़ेल बाद में आता है। मसलन एक जुमला है जाना, इसका दुरुस्त जवाब होगा यहाँ से चले जाओ। चलना से चले और जाना से जाओ, ये दुरुस्त है।
اس کی غلط مثال کیا ہے؟ مجھے لاہور جانا ہے. اب جانا تو آ گیا، لاہور ورب نہیں ہے، فعل نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے. اسی طرح کے جملے ہوں گے، ایک صحیح ہوگا باقی غلط. لینا، میں نے چائے پی لی ہے، پینا سے پی اور لینا سے لی. بیٹھنا، وہ ہمت ہار بیٹھا ہے، ہارنا بیٹھنا. ہونا، وہ سویا ہوا ہے، سونا سے سویا اور ہونا سے ہوا. پڑھنا، وہ رو پڑا، رونا پڑھنا دونوں فعل ہیں. رستم کس جنگ میں مارا گیا؟ جنگ قادسیہ میں. بصری ریشہ کب ایجاد ہوا؟ 1960 میں. محنت پسند خیرت مند نے کس کا دودھ پیا؟ امید کا. بحیرہ قلزم لندن کی ایک صبح کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ ظفر علی خان کی. شاہد احمد دہلوی میں شاہد احمد دہلوی کا نذیر احمد سے کیا رشتہ تھا؟ وہ ان کے پوتے تھے. پڑھنا لکھنا میرا مشغلہ ہے، یہ جواب درست ہے، میرا مشغلہ ہے. خطوط غالب چھپ گئے ہیں، اگر ہوتا مکاتیب غالب تو مکاتیب غالب کے ساتھ علامت ہوتی واوین کی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کتاب ہے، لیکن واوین کے بغیر جب لکھا ہوا ہے تو خطوط جمع ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ چھپ گئے ہیں، جمع ہے. اگرچہ طلحہ امیر ہے لیکن کنجوس ہے، لیکن درست ہے یہاں پر. نہ تم آئے نہ میں جا سکا، درست جواب نہ. میں سوچ لوں تو جواب دوں گا، تو آئے گا یہاں پر. اچھا، اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ وقفہ کی علامت کون سی ہوتی ہے؟ آپ کو بتایا ہے کہ نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سکتہ کی علامت. استفہامیہ، استفہامیہ کہتے ہیں سوالیہ علامت، یعنی سوال کرنا اور استفہام. استفہامیہ اور سوالیہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. حیرت خوشی کا اظہار کون سی علامت کرتی ہے؟ فجائیہ. یہ بات غور سے سمجھنے والی ہے کہ علامت ندائیہ اور علامت فجائیہ یہ دونوں علامتیں ایک ہیں، لیکن ان کا استعمال الگ الگ ہوتا ہے. یعنی جب حیرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، افسوس کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جب بھی کسی جذبے یا احساس کا آپ نے اظہار کرنا ہو تو وہاں پر علامت آئے گی فجائیہ کی. جب کسی کو مخاطب کرنا ہو، بلانا ہو، پکارنا ہو تو علامت آئے گی ندائیہ کی. پھر میں دہرا رہا ہوں، علامت ایک ہے، نام دو ہیں. دوسری چیز جو بات سمجھنے والی ہے کہ فجائیہ کا دوسرا نام ہے استجابیہ. یعنی اگر آ جائے کہ استجابیہ علامت ہے، استجابیہ یا یوں سوال ہے حیرت خوشی کا اظہار کون سی علامت ہے، اس میں فجائیہ کا اگر آپشن نہ ہو، استجابیہ کا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کا جواب ہوگا استجابیہ. ورزش کے فوائد درج ذیل ہیں. اب درج ذیل ہیں کے بعد ہم دو نقطے لگاتے ہیں، علامت ختمہ لگاتے ہیں، تو وہاں پر کون سی علامت آئے گی؟ تفصیلیہ. سکتہ امدادی افعال. اٹھنا، مریض درد سے بلبلا اٹھا، بلبلانا اٹھنا دو فعل ہیں. لینا، عدنان نے کوٹھی خرید لی ہے، خرید لی ہے. لگنا، تیر نشانے پر جا لگا. جانا، دل کا شیشہ آخر ٹوٹ گیا، ٹوٹنا سے اور گیا جانا سے. آنا، جلدی چلے آؤ، چلنا آنا. اگلا پیپر ہے. اکبری کے شوہر کا نام تھا محمد عاقل. قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو کس شخصیت پر بھروسہ تھا؟ رستم پر. ڈاکٹر گلبرگ اسکیموں پر کتاب لکھنے کے لیے کہاں جا کر رہے؟ گرین لینڈ. عمر بن عبدالعزیز اپنے جس غلام کو عزیز رکھتے تھے ان کا نام کیا تھا؟ ابن سلیمان. سر سید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق. سب آئے مگر وہ نہ آیا. چاہے کچھ بھی ہو اس پر اثر نہیں ہوگا، وہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ خوبصیرت بھی ہے. صبح خیزی میرا معمول تھا، صبح خیزی میرا معمول تھی. احمد نے کرسی میز اور پلنگ خریدا، آخر میں مذکر ہے لہذا خریدا آئے گا. بازار سے چاول، سکتا، چینی اور آٹا لاؤ. یہاں علامت استعمال ہوگی کوما کی، چھوٹا سا ہم نے وقفہ کیا وہاں پر. مختصر ترین ٹھہراؤ کے لیے علامت کون سی استعمال ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں سکتا. پکارنے والے الفاظ کے آخر میں علامت کون سی ہوتی ہے؟ ندائیہ. تفصیلیہ علامت جب تفصیل بیان کرنی ہو. اچھا، بیٹھنا، ایک پرندہ میری دیوار پر آ بیٹھا. چاہنا، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. نکلنا، زخم سے خون بہہ نکلا. دینا، اس نے مجھے محفل سے اٹھا دیا. پانا، میں اپنے دوست سے نہ مل پایا. ڈاکٹر زیدی کس مرض میں مبتلا تھے؟ وہم.
ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ 5000۔ جب دمشق سے روانہ ہوئے 5000، اور جب بصرہ سے روانہ ہوئے تو مجموعی تعداد تھی 12000۔ اس حوالے سے دو سوال آتے ہیں، اگر دمشق کا لفظ ہو تو پھر 5000 تھی، بصرہ سے روانہ ہوئے تو تعداد مجموعی بن گئی 12000۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی کب حاصل کی؟ 1895 میں۔ شبلی نعمانی نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ ندوۃ العلماء۔ مزاج دار اکبری نے کون سی دو چیزیں پسند کی؟ سرما اور ناد علی۔ آب حیات شائع ہو گئی ہے۔ اب آب حیات کے دائیں بائیں علامت واوین ہے، لہٰذا یہ کتاب ہے، اس کے ساتھ آئے گا ہو گئی ہے۔ میں نے 4 پنسلیں اور 1 قلم خریدا۔ پنسلیں مونث تھیں، پہلے آئیں، قلم مذکر ہے، بعد میں آئے، اس لیے ہم نے خریدا لگایا۔ لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ساز و سامان، دکانیں، زمینیں، سب کچھ بک گیا۔ پیچھے جو بھی ذکر ہو سب کچھ آ گیا تو آخر میں واحد مذکر آئے گا، بک گیا۔ میز اور کرسی ٹوٹی پڑی ہیں، دونوں مؤنث ہوتی ہیں اس لیے ٹوٹی پڑی ہیں۔ مخففات کے بعد کون سی علامت لگاتے ہیں؟ اہم سوال ہے۔ مخففات جس طرح ایبریویشنز ہوتے ہیں ہم اس میں ڈاٹ لگاتے ہیں، اسی طرح مخففات میں علامت ختمہ کا استعمال ہوتا ہے جسے ہم ڈیش کہتے ہیں۔ رابطہ کی علامت پر کتنا توقف کیا جاتا ہے؟ رابطہ کی علامت پر کتنا توقف کیا جاتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ وقفہ سے زیادہ۔ میں نے آپ کو ٹھہرنے کی 4 صورتیں بتائی تھیں، سکتہ، وقفہ، رابطہ اور ختمہ۔ اٹھنا، بچہ گدگدی سے کھل اٹھا۔ جانا، وہ لاہور چلا گیا ہے۔ نکلنا، زخم سے خون بہہ نکلا۔ پڑھنا، وہ ٹھوکر لگتے ہی گر پڑا۔ رکھنا، اس نے سر آسمان پر، بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ فارسی زبان کو عدالتوں سے کب خارج کیا گیا؟ 1837 میں۔ بہوالہ پہلی فتح، فوج کی قیادت کتنے سال کے نوجوان کے سپرد تھی؟ 17 سال۔ بہوالہ ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ افغانستان میں چھاپے کا کام کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ پریس۔ محنت پسند خیرت مند کے پہلو میں کون کھڑے تھے؟ ہمت اور تحمل۔ اخبار جہاں ہفتہ شائع ہوتا ہے، اخبار مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا باغ، دکانیں اور زمین سب کچھ بک گیا، سب کچھ بک گیا۔ اور اگر سب کچھ نہ ہو تو پھر ہم لکھنا ہے، یعنی اگر سوال یوں ہو اس کا باغ، دکانیں اور زمین سب بک گئے، سب کچھ ہو تو پھر بک گیا، اور سب ہو تو بک گئے۔ مکتوبات غالب چھپ گئی، کیونکہ یہ کتاب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ خوبصورت تو ہے مگر اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ ایک ہے، اس کے آخر میں کون سی علامت آئے گی؟ علامت ختمہ۔ اسلم، سکتہ، اظہر اور عمر اچھے دوست ہیں۔ اسلم کے بعد ہم نے چھوٹا سا وقفہ کیا، اس لیے سکتہ کی علامت آئے گی۔ امدادی افعال، آنا، آخر گھاس اگ آئی۔ لینا، وہ اخبار پڑھ لیتا ہے۔ رہنا، پڑھنے کے بعد سو رہو۔ چاہنا، طوفان آیا چاہتا ہے۔ ڈالنا، عمر نے کتاب پھاڑ ڈالی۔ نواب محسن الملک کو مطلق نہیں آتی تھی انگریزی۔ مولانا ظفر علی خان کی تون سے محروم ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ورزش۔ اکبری کو کس کے لاڈ پیار نے بگاڑا؟ نانی کے۔ ہوائی کس ملک کی ریاست؟ سبق قرطبہ کا قاضی ادب کی کون سی صنف ہے؟ ڈرامہ۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور سے شائع ہوتا ہے کیونکہ یہ اخبار ہے۔ اسلم اور اجمل سویاں کھا رہے ہیں۔ مشکل کے وقت مال روپیہ جائیداد کچھ کام نہیں آتا۔ تبلیغی جماعت جا رہی ہے، اگر وہ آتا تو میں جاتا۔ کسی جذبے کے اظہار کے لیے کون سی علامت ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں، علامت فجائیہ۔ مخففات میں کون سی علامت آتی ہے؟ ختمہ۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے علامت ندائیہ۔ جملہ معترضہ کے لیے قوسین، جسے بریکٹ کہتے ہیں۔ کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو قول کی ابتدا اور اختتام پر کون سی علامت لگاتے ہیں؟ قوسین یعنی بریکٹ۔ رکھنا، میں نے سارا بندوبست کر رکھا ہے۔ لگنا، دھوئیں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ رہنا، وہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ چاہنا، میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ کرنا، صبح سویرے اٹھا کرو۔ قاضی یحییٰ بن منصور کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ زبیر۔ شاہد احمد دیلوی نے مولوی نذیر کو آخری بار کتنی عمر میں دیکھا؟ 5 برس کی عمر میں۔ اکبری کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ محمد عاقل سے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی کا نام کیا تھا؟ ام عمر۔ سبق مولانا ظفر علی خان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ چراغ حسن حسرت کی کتاب مردوں میں دیدہ سے۔ مطابقت اور حروف کے استعمال، اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، محنت کرو کہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تعزیرات پاکستان چھپ گئی ہے کیونکہ یہ کتاب ہے۔ ہم نے جتنے خربوزے خریدے سب کو پھیکا پایا، قمیص شلوار یہاں رکھی ہے۔ ندائیہ کی تعریف کسی کو پکارنا، سکتہ کی تعریف سب سے کم ٹھہراؤ۔ علامت ختمہ استعمال ہوتی ہے جملہ مکمل ہونے کے بعد۔ ہونا امدادی افعال، کاش تم نے میری بات مانی ہوتی، ڈالنا تیری جدائی نے مار ڈالا۔ رہنا، اگر اکرم یہاں آتا رہتا ہے، کرنا وہ یہاں آیا کرتا ہے، پانا وہ ابھی کام ختم نہیں کر پایا۔ تدبیر اور مشورے کو محنت پسند خیرت مند کہاں ملے؟ دامن کوہ میں۔ سبق دستک، ادب کی کون سی صنف ہے؟ ڈرامہ۔ علامہ ابن جوزی کون تھے؟ محدث۔ سید احمد کس مقام پر شہید ہوئے؟ بالا کوٹ۔ محکمہ بندوبست نے ماں بیٹا گھر پہنچ گئے۔ کلیات اقبال چھپ گئی ہے۔ لڑکیوں نے کہا، اہم سوال ہے، لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں، اس کی جگہ آ سکتا ہے عورتوں نے کہا ہم آتے ہیں۔ راوی لاہور میں بہتا ہے، وہ گھر نہ گیا بلکہ کالج چلا گیا۔ LLB، ان الفاظ میں کون سی علامت آئے گی؟ مخففات ہیں لہذا ان کے درمیان ختمہ کی علامت آئے گی۔ جس جملے میں حیرت کا اظہار ہو اس کے آخر میں کون سی علامت آتی ہے؟ استجابیہ۔ اب یہی بات استجابیہ اور فجائیہ ایک ہی چیز ہے۔ احمد سکول جاتا ہے، اس کے جملے کے آخر میں کون سی علامت آئے گی؟ ختمہ۔ چاہنا، ماں باپ اس کا ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے۔ ہونا، کاش میں نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ رکھنا، اچھا مال الگ باندھ رکھا ہے۔ رات کرنا، رات کو جلدی سویا کرو۔ جانا، کچھ اور دیر رک جاؤ۔ محمد بن قاسم کی مجموعی تعداد فوج کی کتنی تھی؟ 12,000۔ کلکتہ کے حوالے سے سبق ہوائی میں کس شاعر کا نام آیا ہے؟ مرزا غالب کا۔ اکبری کے خاوند کا نام محمد عاقل۔ مطابقت کے حروف، وہ حسین ہی نہیں بلکہ شوخ بھی ہے۔ کمرے میں استاد تھا نہ شاگرد، ہجوم نعرے لگا رہا ہے۔ ماہنامہ، ادبی دنیا شائع ہو چکا ہے۔ میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ۔ وقفہ سے زیادہ جو علامت ہوتی ہے اسے ہم رابطہ کہتے ہیں، اور رابطہ سے زیادہ جو ہوتی ہے اس کو ختمہ۔ کوسین کی علامت کون سی ہوتی ہے؟ بریکٹ۔ پڑھنا، اسلم گر پڑا۔ لینا، میں نے کتاب پڑھ دی۔ اٹھنا، وہ چیخ اٹھا۔ آنا، وہ امتحان دے آیا۔ دینا، بچہ رو دیا۔ دنیا کے سفر، بیگم اختر ریاض الدین پر مسلط رہے۔ کون سے سفر؟ حسین سفر۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا، کن کے لیے؟ مولوی نذیر احمد دہلوی کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے بالکل مٹا دیا کیا چیز؟ بدعت۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اورنگزیب کی وفات کے بعد کتنا عرصہ قائم رہی؟ 150 سال۔ نواب محسن الملک اگر فارن منسٹر ہوتے، کس ملک کے؟ ترکی کے۔ وہ دیر سے پہنچا مگر کام مکمل کرایا۔ سچ بولو خواہ ساری خدائی مخالف ہو جائے۔ احمد نے قلم کتاب اور کاپی خریدی، چونکہ جہانگیر نہیں آتا اس لیے میں بھی نہیں جاتا۔ ماں بیٹا گھر پہنچ گئے۔ افسوس، زاہد ناکام ہو گیا۔ افسوس کے بعد کون سی علامت آئے گی؟ فجائیہ، کیونکہ یہاں افسوس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لگنا، وہ پانی پینے لگا۔ رہنا، وہ دن بھر سوتا رہا۔ اٹھنا، آگ بھڑک اٹھی۔ آنا، یہ کتاب اسے دے آؤ۔ پڑھنا، گاڑی چل پڑی۔ آخری پیپر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مذہبی حیثیت سے لقب کیا تھا؟ عمر ثانی۔ اکبری کا گھر کیسے برباد ہوا؟ ناسمجھی سے۔ مسلم قوم کی غیور بیٹی کا نام کیا تھا؟ ناہید۔ سبق دستک، ادب کی کون سی صنف ہے؟ ڈرامہ۔ ناظر عدالت کے آدمیوں کی تعداد کیا تھی؟ 4۔ مطابقت کے حروف، چونکہ علی بیمار ہے اس لیے آج کالج نہیں آیا۔ علم آدمی کا خزانہ ہوا کرتا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا پر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ پر اور مگر دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ جوں جوں دوا کی توں مرض بڑھتا گیا۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ غصے کا اظہار کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ علامت فجائیہ، جو کہ علامت ندائیہ کی طرح ہوتی ہے۔ جو کرے گا، اس کے بعد کون سی علامت آئے گی؟ علامت
वक्फा नुक्ता और ऊपर कॉमा, तो इसका जवाब होगा अलामत वक्फा। अच्छा, इसी तरह आखिर में जो करेगा सो भरेगा, इसमें अलामत राब्ता का इस्तेमाल होगा, 2 डॉट होते हैं ऊपर नीचे। इमदादी अफ़ाल, जाना, यहाँ से चले जाओ, करना, वो यहाँ आया करता है, पढ़ना, वो भागते हुए गिर पड़ा, देना, उसने लतीफ़ा सुनाकर हंसा दिया, आना, बाज़ार से सौदा ले आओ। तो अज़ीज़ तलबा, आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सवाल होता है आपका, पहला सवाल होता है आपका नज़्म की तशरीह, तो उनमें जो बहुत ज़्यादा अहम नज़में हैं वो है हम, नौजवान से खिताब, एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में इस्लामी मुसावात, ये बहुत अहम है, इस्लामी मुसावात और तग़य्युर आदमी। इसी तरह जुज़ बे में गज़लियात की तशरीह होती है, उनमें ताबिश देलवी मुसफ़ी की पहली गज़ल ख़ास तौर पर, इसी तरह दर्द की दूसरी गज़ल, दर्द की पहली गज़ल, दूसरी गज़ल और मुसफ़ी की दूसरी गज़ल, ये दोनों बहुत अहम हैं। इकबाल और गालिब की पहली गज़लें बहुत अहम हैं। इसी तरह अगर बात हम करें इक़्तिबासात की तशरीह की, तो उनमें जो बहुत ज़्यादा अहम सबक है वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं इक़्तिबास की तशरीह के। इसी तरह दीगर असबाक में नवाब मोहसिनुल मुल्क अकबरी की हम आखते हैं, ये बड़ा अहम है। पहली फ़तह बहुत ज़्यादा अहम है, और नवाब मोहसिनुल मुल्क का मैंने आपको बता दिया, ये नवाब मोहसिनुल मुल्क और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान इक़्तिबास की तशरीह के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इनके सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। तश्कील पाकिस्तान और हवाई भी अहम है। इसी तरह अगर बात की जाए सबक के खुलासे की, तो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, पहली फ़तह बहुत ज़्यादा अहम है। इसी तरह अय्यूब अब्बासी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़्यादा अहम है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का सबक अहम है। दस्तक बहुत ज़्यादा अहम है। मौलवी नज़ीर अहमद देलवी अकबरी की हम आखते हैं मोहसिनुल मुल्क। इनमें आप ये देख सकते हैं कि जो शख्सियात पर बनाए गए सबक हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के, इसी तरह मौलवी नज़ीर अहमद देलवी के, और दस्तक, मनाक़िब, यानी जो शख्सियात की तारीफ़ात में लिखे गए सबक हैं, खाके वगैरह हैं, वो ज़्यादा अहम है, आपने वो तैयार करने हैं। खुलासा अगर बयान किया जाए हमद का, खुलासा नज़्म का, हम इसमें अहम है, इस्लामी मुसावात नज़्म की तशरीह के हवाले से भी और खुलासे के हवाले से बड़ी अहम है। और इसके अलावा जो नज़्म बहुत अहम है खुलासे के हवाले से, वो है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में। और अगर बात की जाए खतूत की, तो इसमें निसाबी सरगर्मियों के लिए भाई को ख़त लिखना कि हम निसाबी सरगर्मियों में वो हिस्सा ले। इसी तरह आप अपने वालिद के नाम ख़त लिख कर उन्हें कहते हैं कि मुझे जो रकम आप भेजते हैं वो ज़्यादा भेजें। इनमें ख़त बहुत ज़्यादा अहम होता है कि किसी दोस्त के नाम उनकी वालदा या वालिद के वफ़ात पर ख़त लिख कर ताज़ियत करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब तालिब इल्मों को कामयाब करे। आपने बड़ी मेहनत के साथ और हवाला जाती अशार के साथ, और जो मज़मून वाला सिलसिला है चूँकि उसमें कोई कैद नहीं होती, इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम 6 सफ़े आपने मज़मून लाजमी लिखने हैं और हवाले के शेर सही लिखने हैं, चाहे वो तशरीह सबक की हो, नज़्म की हो, गज़ल की हो, मज़मून में आप लिख रहे हैं। याद रखें, हवाले का शेर अगर सही याद है तब लिखना है, नहीं याद तो बेहतर है गलत लिखने से आप ना लिखें। अल्लाह ताला तमाम को कामयाब करे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।